السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام المہتدین، اما بعد۔ اس سے پہلے طہارت کے بیان میں وضو کے فرائض کیا ہیں اور وضو میں سنتیں کیا ہیں اور وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے نا، ان مسائل کا بیان ہو چکا ہے نا۔ آج ہم پڑھیں گے کہ وضو کا طریقہ کیا ہے۔ اس سے پہلے الگ الگ کر کے پڑھیں کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، یہ سنت ہے، مستحب ہے نا۔ لیکن اب ہم پڑھیں گے کہ شروع سے آخر تک وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو کرنے کی کیفیت، وضو کرنے کا طریقہ، وضو کی صفت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی نئی بات اس میں نہیں آئے گی، وہی پرانی باتیں آئیں گی، لیکن وہ کیا تھا، وہ الگ الگ کر کے تھا اور یہ بالکل ترتیب سے، تاکہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ تو کہتے ہیں وضو کا دو طریقہ ہے۔ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ دو ہے۔ ایک طریقہ ہے واجب، ایک وہ طریقہ جس کو کہتے ہیں واجب، ٹھیک ہے، واجبی طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ وہ ہے جس کو کہتے ہیں مستحب، یعنی غیر واجب۔ ٹھیک ہے، واجب کا مطلب کہ اتنا تو کرنا ہی ہے آپ کو، نہیں تو وضو نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور مستحب کا مطلب اس کے ساتھ ساتھ یہ اور چیزیں بھی اس میں ہیں، اس کو بھی کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی نہیں کر پایا تو پھر بھی اس کا وضو ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو وضو کرنے کا دو طریقہ ہے، ایک واجب طریقہ اور ایک مستحب طریقہ۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں مستحب طریقہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مستحب طریقہ یہ ہے، نمبر ایک، سب سے پہلے کیا آئے گا؟ نہیں، نیت، سب سے پہلے نیت جی، انما الاعمال بالنیات، بغیر نیت کے کوئی بھی عبادت صحیح نہیں ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہے نیت کرنا۔ کس چیز کی نیت کرے گا؟ ہاں، طہارت کی نیت کرے گا، ہاں، طہارت کی نیت کرے گا، پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنے کی نیت۔ ٹھیک ہے، اور حدث کو دور کرنے کی نیت۔ کس کو؟ حدث کو دور کرنے۔ حدث کا بیان پہلے ہو چکا ہے، جب آدمی بے وضو ہوتا ہے تو وہ حدث کی حالت میں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حدث کی حالت۔ بے وضو کی جو حالت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حالت حدث۔ تو حدث کی حالت سے نکلنے کی نیت کرنا، طہارت کی حالت میں آنے کی نیت کرنا۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اس قابل بنانے کی نیت کرنا کہ میں نماز پڑھ سکوں اور میری نماز صحیح ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نیت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی نیت نہیں کرے گا اس کی تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے وضو کیا ہے یا یوں ہی اس نے صفائی ستھرائی کے لیے منہ ہاتھ دھویا ہے؟ منہ ہاتھ تو سب دھوتے ہیں، کلی بھی کرتے ہیں، ناک بھی صاف کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں سب دھوتے ہیں، مسلم بھی، غیر مسلم بھی، نمازی بھی، غیر نمازی بھی۔ کیسے معلوم ہوگا کہ اس نے جو اپنے اعضاء کو دھوئے ہیں تو یہ وضو ہوا، اور اس نے جو اپنے اعضاء کو دھوئے ہیں تو یہ وضو نہیں ہوا، یہ عادت ہوئی؟ تو عادت اور عبادت میں فرق کرنے کے لیے نیت ضروری ہے۔ کوئی بطور عادت اپنے ہاتھ منہ کو دھوتا ہے اور کوئی بطور عبادت اپنے ہاتھ منہ کو دھوتا ہے۔ تو عبادت کے طور پہ جو منہ ہاتھ دھوتے ہیں وہ کیا ہے؟ وضو ہے۔ ورنہ اگر کسی کی نیت نہیں ہے اس کی عبادت کی تو وہ عادت مانی جائے گی، وہ عبادت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ نیت ہے۔ نیت کیسے کریں گے؟ نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دل سے نیت کریں گے، اس لیے کہ نیت کا محل کیا ہے؟ نیت کی جگہ کیا ہے؟ دل ہے۔ نیت کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ دل سے۔ نیت کی جگہ زبان نہیں ہے، نیت کا محل زبان نہیں ہے، نیت زبان سے ادا نہیں ہوتی ہے، نیت کی جاتی ہے، نیت کہی نہیں جاتی ہے۔ نیت جو ہے نا کرنے کی چیز ہے، نیت کہنے کی چیز نہیں ہے۔ تو دل سے کیا جاتا ہے، دل سے کہا نہیں جاتا ہے، زبان سے کہا جاتا ہے۔ تو نیت زبان سے نہیں کہی جائے گی، نیت دل سے کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ شریعت میں بھی قرآن و حدیث میں کہیں زبان سے نیت کرنے کی بات
نہیں آئی ہے، نہ وضو میں، نہ نماز میں، نہ روزے میں، کسی چیز میں بھی نہیں۔ لہٰذا جب یہ ثابت نہیں ہے زبان سے نیت کرنا، پھر بھی کوئی زبان سے نیت کرے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ایکسٹرا چیز ہو جائے گی، اپنی طرف سے ایڈ کرنا ہوا عبادت میں، تو اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شریعت سے بھی ثابت نہیں ہے۔ نیت کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، دل سے ارادہ کرنا۔ ٹھیک ہے، اور ویسے بھی دیکھیں عقلی ناحیے سے بھی تو زبان سے نیت کرنا درست معلوم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ نیت کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور جیسے ہی ہم نے نیت دل میں کی، ارادہ کیا، اللہ نے جان لیا، بلکہ اللہ پہلے سے جانتا ہے کہ نہیں؟ زبان سے جب نیت کرتے ہیں، بولتے ہیں، تو کس کو آپ خبر دینا چاہتے ہیں؟ اگر اللہ کو خبر دینا چاہتے ہیں تو اللہ کو تو پہلے سے علم ہے، جب جیسے آپ نے ارادہ کیا، نیت کی، اللہ کو پتہ چل گیا۔ زبان سے آپ کسی اور نمازی کو یا کسی اور کو تو نہیں کہیں گے، اس لیے کہ نماز آپ اللہ کے لیے پڑھنے جا رہے ہیں، کسی اور کے لیے پڑھنے نہیں جا رہے ہیں۔ اور دنیا جہان کا جو بھی کام کرتے ہیں آپ، تو اس سے پہلے زبان سے نہیں کہتے ہیں کسی کو کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، دل میں ارادہ آتا ہے اور وہ کام کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انسان جو تیاری کرتا ہے نا عبادت کرنے کی، اس کے لیے وقت دیتا ہے، تیار ہوتا ہے، ذہن بناتا ہے، یہی ارادہ ہے، اور اسی کو نیت کہتے ہیں۔ اگر سوال بعد میں کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ ہاں پہلے ابدس کیا، اس کے بعد وضو بنانے کے لیے گیا، میں ایسے ڈائریکٹ بنانے کو بولتا ہے کہ ابدس نہیں کیا، ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہارا ہوا نہیں نکلا، ابدس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں تو میں بہت سوبی کی طرح آبا کرتا ہوں، پہلے جا کے ابدس کرتے ہیں۔ وہ سب احباب والے ہوں گے، احباب والے ہوں گے۔ احباب جانتے ہیں نا؟ بہت لوگوں کو معلوم نہیں۔ اچھا، اپنے یہاں جو تبلیغی جماعت ہے نا، وہی یہاں احباب ہے، فرقہ احباب، تو ان لوگوں سے سیکھ لیا ہے ان لوگوں نے۔ ان کے یہاں کیا ہے کہ جب بھی وضو کرنا ہے تو پہلے استنجا کرنا ضروری ہے، پخانہ پیشاب کی حاجت ہو یا نہ ہو، جانا ہے آپ کو بیت الخلاء میں، اور شرمگاہ کو دھو کے آنا ہے۔ تو یہ بدعت ہے، بغیر حاجت اور ضرورت کے نہیں جانا چاہیے، وہ اچھی جگہ تو ہے نہیں، اور تو شیطان کی جگہ ہے بیت الخلاء، حاجت ضرورت نہیں تو کیوں جائیں ہم؟ ٹھیک ہے، اور ہوا خارج ہوتی ہے تو ہوا خارج ہونے میں دھونا نہیں ہے شرمگاہ کو، وضو کریں کافی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، بدعت ہے یہ، اس طرح کا التزام کرنا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ نیت۔ نمبر 2، دوسری چیز بسم اللہ پڑھے گا، بسم اللہ، صرف بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا جو ہے نا یہ وارد نہیں ہے حدیث کے اندر، صرف تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھے گا۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرے نمبر پہ ہوا۔ نمبر 3 کیا کرے گا اس کے بعد؟ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھوئے گا، دونوں ہتھیلیوں کو دھوئے گا، پورا ہاتھ نہیں، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھوئے گا 3 بار۔ جی یہاں پہ کوئی دعا نہیں، صرف بسم اللہ ہے۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ ہے، اور وضو کرنے کے بعد وہ شہادہ ہے، وہ بعد میں آئے گا انشاءاللہ۔ اس بیچ میں کوئی دعا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بعد میں آئے گا کہ وضو میں کیا کیا نہیں کرنا چاہیے، اس میں سے کچھ چیزیں آئیں گی۔ 3 بار دونوں ہتھیلیوں کو دھوئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بسم اللہ پڑھنا اور 3 بار دونوں ہتھیلیوں کو دھونا بیان اس کا ہو چکا ہے۔ یہ فرض ہے یا سنت ہے؟ سنت ہے۔ نیت کرنا کیا ہے؟ شرط ہے۔ اس سے پہلے ہم تفصیل میں گئے تھے کہ شرط کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے۔ اب سب ایک ساتھ بیان ہو رہا ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ فرض کیا ہے، شرط کیا ہے، اور سنت کیا ہے۔ تو نیت جو گئی ہے وہ شرط ہے، بغیر شرط کے نہیں ہوتا، کام نہیں چلتا، وہ بھی ضروری ہے۔ بسم اللہ جو آیا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اگر کوئی بھول گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو وضو ہو جائے گا، سنت اسی کو کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے, واجب اگر کوئی بھول بھی گیا تو نہیں ہوگا, اس کو کرنا پڑے گا. تیسرے پہ کیا آیا, دونوں ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھونا, یہ بھی کیا ہے, سنت ہے, یہ بھی سنت ہے. نمبر 4 کیا کرے گا, اس کے بعد کلی کرے گا. اس کے بعد کلی کرنا ہے اور ناک میں پانی ڈالنا ہے اور ناک سے پانی نکالنا ہے. اس کو کہتے ہیں عربی میں مزمزہ یعنی کلی کرنا, اور استنشاق یعنی ناک میں پانی ڈالنا, اور استنثار یعنی ناک سے پانی نکالنا. تو 3 بار یہ کرے گا, 3 بار کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا اور ناک سے پانی نکالنا. کلی دائیں ہاتھ سے کرے گا, ٹھیک ہے, اور ناک میں پانی ڈالے گا دائیں ہاتھ سے, لیکن ناک سے پانی نکالے گا بائیں ہاتھ سے. ٹھیک ہے, یہ تھی. اس کا صحیح طریقہ کیا ہے شیخ, کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنے کا صحیح؟ اس کا 2 طریقہ ہے, یا تو کلی اور ناک میں پانی ڈالنا دونوں ایک ساتھ کریں, ایک ہی چلو میں پانی لیں اور کچھ پانی سے کلی کریں اور کچھ پانی سے ناک میں پانی ڈالیں, اور اس طرح سے 3 بار کریں. یہ ہے, اور یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کلی کے لیے الگ سے پانی لیں اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ سے پانی لیں. یہ بھی طریقہ جائز ہے, لیکن سنت کیا ہے, بہتر کیا ہے کہ ایک ساتھ کریں. پانی کم ہوتا ہے, واٹر ہوتی ہے, تو پہلا آپشن بیٹر ہے. نہیں, ہر حال میں پہلا آپشن بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کلی کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, منہ میں پانی ڈال کے پانی کو منہ میں گھمانا تاکہ منہ اچھی طرح سے صاف ہو جائے, اور پھر باہر نکال دینا پانی کو. ٹھیک ہے, اور ناک میں پانی, استنشاق کا مطلب ہوتا ہے ناک میں پانی ڈالنا. ٹھیک ہے, اور استنثار کا مطلب کیا ہوتا ہے, ناک سے پانی نکالنا. تو 3 بار کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا اور ناک سے پانی کو نکالنا. یہ بھی کیا ہے, 3 بار سنت ہے, لیکن ایک بار واجب ہے. کیوں, اس لیے کہ یہ منہ چہرے میں داخل ہے, ناک, اور اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے, منہ اور ناک چہرے میں داخل ہے اور چہرے کا دھونا واجب ہے. تو ایک بار تو یہ واجب ہے, لیکن 2 بار 3 بار یہ کیا ہے, سنت ہے. نمبر 5 پھر اس کے بعد کیا کرے گا, چہرے کو 3 مرتبہ دھونا ہے. چہرے کو 3 مرتبہ, ایک بار تو واجب ہے اور 3 مرتبہ سنت. چہرے کی حد کیا ہے, اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے. ہاں, پیشانی کے بجائے یہ کہیں, سر کا بال اگنے کی جو جگہ ہے, جہاں سے سر کا بال اگنا شروع ہوتا ہے, وہاں سے لے کر اس کو کیا بولتے ہیں, ٹھڈی کے نیچے تک, یہ لمبائی میں حد ہوئی. اور چوڑائی میں حد کیا ہے چہرے کی, ہاں, اس کان کی جو حد ہے, آخری حد ہے شحمہ جس کو کہتے ہیں, کان کی لو یا کیا کہتے ہیں, ہاں, دائیں سے لے کر بائیں تک, یہاں تک یہ چوڑائی ہے. تو اس چہرے کا دھونا وضو میں واجب ہے, اور 3 بار دھونا کیا ہے, سنت ہے. اس کے بعد اچھا, یہیں پہ چہرے, داڑھی جو ہے یہ بھی چہرے میں داخل ہے, داڑھی جو ہے یہ بھی چہرے میں داخل ہے, اور داڑھی پہ اگر بال ہے تو پھر کیا کرنا ہے, داڑھی کے بال کو بھی دھونا ضروری ہے. اگر داڑھی ہلکی ہے تو, ہلکی مینس چمڑا نظر آ رہا ہے تو دھونا ضروری ہے, اور اگر داڑھی گھنی ہے, گھنی مینس چمڑا نظر نہیں آ رہا ہے, ہاں, تو کیا کریں گے, خلال کریں گے. تو دھونا ضروری نہیں ہے, خلال کریں گے تو کافی. ٹھیک ہے. ہاں, سنت چھوٹ, تو فی الحال ہر صورت میں کرنا چاہیے, گھنی ہو یا یہ ہو. ٹھیک ہے, نمبر 5 ہو گیا. نمبر 6 اس کے بعد کیا ہے, دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا, کہنیوں سمیت, کہنیوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو, کہنے کہاں سے کہاں تک دھونا ہے, دونوں ہتھیلی تو پہلے دھو لیے تھے, تو اس کو نہیں دھونا, دھونا ہے. جب دوبارہ ہاتھ دھو رہے ہیں تو انگلیوں کے کنارے سے, ناخن کے ساتھ پورے کہنی تک, کہنی تک کا مطلب کہنی سمیت دھونا.
ٹھیک ہے، یعنی جہاں سے بازو اسٹارٹ ہوتا ہے وہاں تک دھونا، تو اس میں کہنی آ گیا ہے نا. تو ایک بار تو واجب ہے اور 2 بار 3 بار کیا ہے؟ سنت ہے. ٹھیک ہے، پہلے دایاں ہاتھ دھوئیں گے اور اس کے بعد پھر بایاں ہاتھ دھوئیں گے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ 3 بار دھونے کے بعد پھر سے پانی لے کے ایسے ایسے کرتے ہیں 3 بار، یہ ثابت نہیں ہے. یہ 6 بار ہو گیا، پھر وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی کیا سوال تھا؟ ہاں وہ تو اس دن آیا تھا، رگڑنا ہے سنت ہے، رگڑیں گے چہرہ کو بھی ہاتھ کو بھی. صرف پانی مطلب گزار دینا کافی ہے، لیکن رگڑنا ہاتھ کو پھیرنا یہ زیادہ بہتر ہے. اچھا، ہاتھ میں دھونے میں اس دن بھی بات آئی تھی کہ اگر ہاتھ میں کچھ لگا ہوا ہے تو کیا کرنا ہے؟ جیسے کہ پینٹ لگا ہوا ہے یا آٹا لگا ہوا ہے عورت کو گوندھنے کی وجہ سے، ہے نا، یا اس طرح کی کوئی چیز لگی ہوئی ہے کہ جب تک اس کو ہٹائیں گے نہیں پانی چمڑے تک نہیں پہنچے گا، تو اس چیز کو ہٹانا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور جب ہاتھوں کو دھوئیں گے تو خلال کریں گے. خلال کیسے کریں گے؟ تشبیک کے ساتھ، ایسے تشبیک کریں گے، خلال کریں گے تاکہ پانی ہر حال میں پہنچ جائے. کتنا ہو گیا؟ 6 ہو گیا. 7 اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پاؤں دھونا، سر کا مسح کرنا، اس کے بعد سر کا مسح کرنا. کتنی بار؟ سر کا بھی مسح کرنا اور دونوں کان کا بھی مسح کرنا. سر کا بھی اور دونوں کان کا. جس طرح سے منہ اور ناک چہرہ دھونے میں شامل ہے اور واجب ہے، اسی طرح سے دونوں کان بھی سر میں داخل ہے اور یہ واجب ہے. سر کا بھی مسح کرنا اور دونوں کانوں کا بھی مسح کرنا. ٹھیک ہے، بتا دیجیے. سر کا مسح کرنے کے لیے الگ سے پانی لیں گے. سر کا مسح کرنے کے لیے الگ سے پانی لیں گے. ایسا نہیں کہ ہاتھ جو ہم دھوئے ہیں وہ ہاتھ پہلے سے بھیگا ہوا ہے، تر ہے، تو اسی سے مسح کر لو. نہیں، سر کا مسح کرنے کے لیے الگ سے پانی لیں گے. اکثر دیکھا جاتا ہے مسا کرنے کا. ہاں، ابھی پہلے یہ کر لیتے ہیں. سر کا مسح کیسے کریں گے اور کان کا مسح کیسے کریں گے؟ بھیگے ہوئے ہاتھ کو کہاں پہ رکھیں گے؟ سر کے شروع میں، سر کے شروع کا جو حصہ ہے وہاں پہ رکھیں گے بھیگے ہوئے ہاتھ کو، اور پھر پیچھے لے جائیں گے. کہاں تک؟ گدی تک لے جائیں گے، اور پھر وہاں سے واپس لائیں گے. کہاں تک؟ جہاں سے شروع کیا تھا. تو یہ ہے مسح کرنا. ایسا 1 بار کرنا ہے پورے سر کا مسح. ٹھیک ہے، اور اسی ہاتھ سے الگ سے پھر پانی نہیں لیں گے. کان کا مسح کرنا کیسے؟ شہادت کی انگلی سوراخ جو ہے کان میں اس میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو انگوٹھا ہے اس سے جو باہری حصہ ہے کان کا اس کا مسح کرنا ہے، اور یہ جو شہادت کی انگلی ہے جو ڈالے تھے اس سے اندر کا مسح کرنا. ایک ساتھ کریں گے. تو 1 بار سر کا مسح اور 1 بار کان کا مسح. ٹھیک ہے، گردن کا مسح ہے کہ نہیں وہ بعد میں آئے گا انشاءاللہ. اگر کسی نے کان کے لیے الگ سے پانی لے لیا مسح کے لیے تو بھی چلے گا، لیکن بہتر کیا ہے کہ سر کے لیے جو پانی لیے تھے مسح کرنے کے لیے اسی سے سر کا مسح کرنے کے بعد کان کا مسح کرنا. زیادہ پانی لینا کیا؟ نہیں، زیادہ نہیں لینا، دھونا نہیں ہے، مسح کرنا ہے، اس لیے تو اس کا نام مسح ہے. ٹھیک ہے، اچھا. اور یہ جو چہرہ دھونے میں کہا کہ کلی اور ناک بھی ہے، تو پہلے آدمی چہرہ دھوئے گا یا پہلے کلی کرے گا ناک میں پانی ڈالے گا؟ تو سنت یہ ہے کہ پہلے کلی کرے گا ناک میں پانی ڈالے، اس کے بعد پورا چہرہ دھوئے گا، یہ سنت. عورت کیسے مسح کرے گی؟ عورت کا جہاں تک بال ہے پیچھے نیچے تک وہاں تک کرے گی مسح. مسح بالوں کا نہیں کرنا، مسح سر کا کرنا. سر جہاں تک ہے اس کا مسح کرنا. ٹھیک ہے، جیسے مرد مسح کرتے ہیں اسی طرح عورت بھی مسح کرے گی. ٹھیک ہے، نیل پالش، ہاں
ہاں ابھی بات ہوئی تھی، وہ نیل پالش کا لفظ آنا بھول گیا تھا، تو اس کو پہلے ختم کرنا ضروری ہے، گرانڈر مار دینا ہے اس کو۔ اس کو پہلے ختم کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ نیل پالش جو رہتا ہے تو پانی نہیں پہنچتا۔ نمبر 8، اس کے بعد کیا ہے؟ دونوں پاؤں کو دھونا کہاں تک؟ ٹخنوں تک۔ تک کا مطلب سمیت، ٹخنوں سمیت، جہاں سے پنڈلی کی شروعات ہوتی ہے وہاں تک دونوں پاؤں کو دھونا، پہلے دائیں پاؤں کو پھر بائیں پاؤں، 3 بار، ایک بار واجب ہے اور 3 بار کیا ہے؟ سنت ہے۔ انگلیوں میں خلال بھی کریں گے، انگلیوں میں خلال کرنا بھی سنت ہے۔ کس سے؟ کس انگلی سے؟ یہ خنصر، کنگلیا سے۔ ہاں کیا بولتے ہیں؟ خنصر بولتے ہیں اس کو عربی میں، کنگلیا بولتے ہیں نا۔ ہاں کوئی بھی تو اسی سے مطلب دایاں ہاتھ سے دائیں پاؤں کا باس ایسا ہے کیا؟ کیا اس میں تفصیل؟ جب دائیں پاؤں کو ہم دھوئیں گے تو خلال کر سکتے ہیں دائیں سے، اور بائیں کو دھوئیں گے تو بائیں سے کر لیں۔ پہلے دائیں کو دھونا ہے نا، ہم لوگ تو زیادہ تر بائیں ہاتھ سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیا ہے پہلے دائیں کو دھونا پھر بائیں کو۔ تو جب دائیں کو دھوتے ہیں تو کس ہاتھ سے دھوتے ہیں؟ عام طور سے دائیں ہاتھ سے دھوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب بائیں کو دھوتے ہیں تو بائیں ہاتھ سے دھوتے ہیں عام طور سے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پانی لیے ہیں دائیں سے تو بائیں سے ہی دھوئیں گے، اور کوئی بائیں سے نہیں ہے تو دائیں سے دھوئیں گے۔ یہ کوئی واجب نہیں ہے، بس یہ ہے کہ سنت ہے۔ لیفٹ سے کیوں؟ تو یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ بھی تو اچھا کام ہے۔ چلیے اللہ عالم۔ اس کے بعد نمبر 9، وضو ہو گیا یا باقی ہے؟ ابھی باقی ہے، وضو ہو گیا، اب باقی نہیں ہے۔ ابھی 2 ہے۔ ہاں لیکن کیا وہ تو آ ہی گیا، وہ تو ترتیب سے ہم آئے ہی ہیں، اچھا ٹھیک ہے، چلیے۔ اور پیدر پہ بھی ضروری ہے، وہ سبھی میں آئے۔ وضو ہو گیا، لیکن چونکہ یہ کون سا وضو کا طریقہ پڑھ رہے ہیں؟ مستحب طریقہ، تو ابھی باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد دعا کرنی ہے۔ دعا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ٹھیک ہے جی؟ ہاں مسواک کرنا وضو کے شروع میں صحیح سنت۔ ہاں نہیں جب بھی یاد آئے تو اچھا ہے نا، ماشاءاللہ۔ شروع میں مسواک کرنا شروع، ہاں اس کے بعد ہاں مسواک کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اتنے دن سے پڑھ رہے ہیں، ابھی تک دلیل ہم نے نہیں لیے۔ جو دلیل ہیں، بہت ساری دلیلیں ہیں، جو بہت ہی مشہور حدیث ہے اس بارے میں، وضو کے طریقے کے بارے میں، وہ حدیث عمران مولا عثمان کی ہے۔ عمران مولا عثمان روایت کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا بوضو، پانی کا برتن یا پانی منگایا، ٹھیک ہے، وضو کرنے کے لیے۔ فتوضأ، اور پھر آپ نے وضو کیا۔ کس نے؟ عثمان بن عفان۔ کون ہے یہ؟ کون سے صحابی؟ خلفائے راشدین میں سے کتنے نمبر پہ؟ تیسرے نمبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ ہے ان کا؟ داماد، ذوالنورین ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ پانی وضو کے لیے منگوایا اور وضو کیا۔ کیسے وضو کیا؟ فغسل کفیہ 3 مرات، دونوں ہتھیلیوں کو دھویا 3 مرتبہ۔ ثم مضمض واستنشق، پھر آپ نے کلی کیا اور ناک میں پانی ڈالا، ٹھیک ہے۔ ثم غسل وجهه 3 مرات، پھر اپنے چہرے کو دھویا 3 مرتبہ۔ ثم غسل يده اليمنى الى المرفق 3 مرات، پھر آپ نے دایاں ہاتھ دھویا کہنی سمیت 3 مرتبہ۔ ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، پھر اسی طرح سے بائیں ہاتھ کو بھی دھویا۔ ثم مسح راسه، پھر اپنا سر کا مسح کیا۔ ثم غسل الرجل اليمنى الى الكعبين 3 مرات۔ ثم غسل رجله اليمنى الى الكعب، پھر آپ نے اپنا دایاں پاؤں دھویا ٹخنا سمیت، ٹھیک ہے، 3 مرات 3 مرتبہ۔ ثم غسل اليسرى مثل ذلك، پھر بایاں پاؤں دھویا اسی طرح سے، یعنی 3 مرتبہ۔ ثم قال، پھر آخر میں فرمایا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس طرح سے وضو کیا اور آخر میں فرمایا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
तवज़्ज़अ नहव वज़ूई हाज़ा, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह से वज़ू करते हुए देखा जिस तरह से मैंने वज़ू किया है। उसके बाद फरमाया सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी मैंने देखा कि रसूल ने इसी तरह से वज़ू किया और फिर फरमाया, क्या फरमाया, मन तवज़्ज़अ नहव वज़ूई हाज़ा सुम्मा क़ाम फ़रकअ रकअतैन ला युहद्दिस फ़ीहिमा नफ़्सहु गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने मेरे तरीक़े पर वज़ू किया, मेरे तरीक़े पर जिसने वज़ू किया, इससे भी इताअत रसूल की बात समझ में आ रही है ना, जिसने मेरे तरीक़े से वज़ू किया, ऐसा नहीं कि जैसे चाहे वज़ू कर लिया, जैसे अहले कुरान कहते हैं ना कि जैसे चाहो वज़ू कर लो, कोई तरीक़ा नहीं बयान किया गया है कुरान के अंदर, बस ये है कि चेहरा को धोना है, हाथ को धोना है, पाँव को धोना, सर का मसा करना, जैसे चाहो करो, ऐसा नहीं, इताअत रसूल ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, जिसने मेरे वज़ू की तरह से वज़ू किया, फिर उसके बाद उसने 2 रकत नमाज पढ़ी और उसमें उसने अपने नफ्स से कोई बात नहीं की, यानी दिल लगाकर नमाज पढ़ा, खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ा, तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो ये दलील है, सही मुस्लिम शरीफ की रवायत है, ठीक है। और जो दुआ पढ़ने की बात आई है तो वो भी सही मुस्लिम की रवायत है कि मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़ा, तुम में से कोई वज़ू करे, फ़युबलिगु फ़युस्बिगुल वज़ू, फिर अच्छे तरीक़े से वज़ू करे, अच्छे तरीक़े से, मुकम्मल तरीक़े से, सुम्मा यक़ुल, फिर कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, जो ये दुआ पढ़ेगा, इल्ला फ़ुतिहत लहु अबवाबुल जन्नति समानिया यदखुलु मिन अय्यिहा शाअ, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, वो जिससे चाहेगा दाखिल हो जाएगा। ये सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। और ये जो ज़ियादती है, अल्लाहुम्मा जअल मिनत तव्वाबीन, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहहिरीन, ये सुनन तिरमिज़ी की रिवायत में है, ये सही मुस्लिम में नहीं है और शेख अलबानी ने इसको सही करार दिया। हाँ, शेख अलबानी ने इसको सही करार दिया। हाँ, नहीं, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा था रसूल को इस तरह से वज़ू करते हुए, फिर बाद में उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने लोगों को दिखाया इस तरह से वज़ू करके। ये तो ये कौन सा तरीक़ा था वज़ू का? मुस्तहब तरीक़ा, जिसमें सब आना, शर्त, फ़र्ज़, सुन्नत, वाजिब सब। दूसरा तरीक़ा क्या है? वाजिबी तरीक़ा, इतना तो करना ही करना है, नहीं तो वज़ू होगा ही नहीं। इसमें क्या है? पूरे चेहरे को कम से कम 1 बार धोना। नंबर 2, नियत तो करना ही है, उसके बाद पूरे चेहरे को कम से कम 1 बार धोना। नंबर 2, दोनों हाथों को कहनियों समेत कम से कम 1 बार धोना। नंबर 3, सर का मसाह करना कानों के साथ, ठीक है। और चेहरे धोने में याद रखें कुल्ली और नाक में पानी डालना दाखिल है वो। नंबर 4, दोनों पाँवों को टखनों समेत धोना कम से कम 1 बार। नंबर 5, तरतीब से धोना, तरतीब से धोना, जैसे कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया है। कुरान में अल्लाह ने क्या जिक्र किया है? तरतीब के साथ जिक्र किया है। इज़ा कुमतुम इलस सलाते, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो क्या करो? फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरों को धो, व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, और दोनों हाथों को धो कहनियों तक यानी समेत। उसके बाद वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सर का मसह करो, व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने दोनों पाँवों को धो टखनों समेत। तो कुरान में अल्लाह ने तरतीब से जिक्र किया, पहले चेहरा, फिर हाथ, फिर मसा, फिर पाँव। तो इसी तरतीब से वज़ू करना ज़रूरी है, नहीं तो वज़ू नहीं होगा। किसी ने हाथ पहले धो लिया और चेहरा बाद में, या पाँव पहले धो लिया और हाथ बाद में, या मसा पहले कर लिया और चेहरा बाद में, तो उसका वज़ू नहीं होगा। तरतीब ज़रूरी है जी। हाँ, तो उसकी कुर्बानी नहीं होती। और नंबर 6 अलमुवालात, यानी पे दर पे आज़ाए वज़ू को धोना। इसका मतलब क्या होता है कि एक वज़ू को धोने के बाद दूसरा वज़ू जल्दी से धोना, फ़ौरन, ज़्यादा देर मत करना, फासला ना करना दोनों के दरमियान। इतना फासला नहीं होना चाहिए कि पहला वज़ू खुश्क हो जाए, ठीक है। तो ये भी मुवालात है और इससे पहले पूरी तफसील गुजर चुकी है।
ہاں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی جو ہے بازو اور بغل تک دھوئے ہاتھ کو، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. ہاں وہ ہے کہ جو اس امت کی خصوصیات میں سے ہے کہ وضو کرنے والے جو ہے نا قیامت کے دن چمکتے ہوئے نظر آئیں گے ہاتھ پاؤں سے. کمی نہیں ہونی چاہیے، زیادتی کریں یہاں تک کریں یہاں تک کریں، لیکن یہ ہے کہ پورا دھونا یہ نہیں ہے. چلیے آخر میں جلدی جلدی ہم یہ سب جان لیتے ہیں، تھوڑے بہت مسائل ہیں. وضو کے اندر بات چیت اگر ضرورت ہو تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وضو کے دوران بات چیت کرنا منع ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ضرورت پڑنے پر بات چیت کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے تھے اور غسل کے دوران کہا مرحباً بأم ہانی، ام ہانی آئی تو کہا مرحبا، خوش آمدید. تو جب غسل میں بات کرنا جائز ہے تو وضو میں بدرجہ والا جائز ہے، اس لیے کہ غسل تو اور بڑی چیز ہے، اور بڑی عبادت ہے وضو کے مقابلے میں. لہٰذا بات کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وضو کے دوران یا کھانے پینے کے دوران یا سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وضو کے دوران یہ سب جائز ہے. نمبر 2، وضو کرنے کے بعد اگر کوئی مندیل سے، ٹیشو پیپر سے یا تولیہ وغیرہ سے، رومال سے اگر صاف کرتا ہے اپنے ہاتھ پاؤں کو، چہرہ کو، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے، یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جائز نہیں ہے اور اس کو ایسے ہی رہنے دینا چاہیے، اور جب تک رہے گا ثواب ملے گا یا زیادہ چمکے گا. ایسی کوئی بات نہیں، ایسا کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے ہاں کہ اس کو صاف کرو یا نہ کرو، لہٰذا اختیار ہے، آپ جو چاہیں کریں. نمبر 3، وضو میں دوسرے سے مدد لے سکتے ہیں. ہاں کوئی پانی ڈال رہا ہے اور آپ وضو کر رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو وضو میں جائز ہیں. وضو میں جو چیزیں جائز نہیں ہیں، وضو میں ہر وضو کو دھوتے وقت کوئی خاص ذکر کرنا، دعا کرنا. چہرہ دھو رہے ہیں تو اس کے لیے الگ سے دعا ذکر، ہاتھ دھو رہے ہیں تو اس کے لیے الگ سے کوئی ذکر دعا، پاؤں دھو رہے ہیں تو اس کے لیے الگ سے، مسح کر رہے ہیں تو اس کے لیے الگ سے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وضو میں شروع میں بسم اللہ پڑھنا ہے اور بعد میں شہادہ والی دعا ہے بس. ہر وضو کے دھوتے وقت کوئی خاص ذکر کرنا یہ ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے گدی یا گردن کا مسح کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اس سلسلے میں جو بھی روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ یا تو ضعیف ہیں یا موضوع ہیں محدثین کے نزدیک. لہٰذا گردن کا مسح کرنا، جیسا کہ آپ نے پوچھا، ایسے کرنا، ایسے کرنا، یا گدی کا، وہ حنفی مسلک میں ہے لیکن محدثین کے نزدیک وہ روایتیں ضعیف ہیں. ہم لوگ بھی کرتے تھے. اچھا. ہاں چھوڑ دی. ہاں سر کا مسح ہے، کان کا مسح ہے، گردن کا مسح یا گدی کا مسح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. نمبر 3، جو وضو میں ثابت نہیں ہے، وضو کرتے وقت قبلہ کا رخ کرنا ضروری نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی طرف گھوم کر رخ کر کے وضو کر سکتے ہیں. نماز نہیں ہے، نماز میں قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، وضو میں قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں، یا مستحب یا مسنون بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آدمی کو جیسے سہولت ہو وضو کر سکتا ہے. مرد یا عورت کے وضو کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. وضو جہاں سے شروع ہوتا ہے اور جہاں ختم ہوتا ہے اس دوران کوئی فرق نہیں ہے مرد عورت کے، نہ وضو میں فرق ہے، نہ نماز میں فرق ہے، نہ روزے میں فرق ہے. اسی طریقے سے وضو میں اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا، یہ منع ہے. بہت زیادہ پانی استعمال کرنا، ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا، یہ کیا ہے؟ منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے میں کر لیتے تھے؟ 1 مد میں، اس سے بھی کم میں. اسی طریقے سے وضو کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھانا یا انگلی اٹھانا، ٹھیک ہے، اور اس وقت کوئی دعا پڑھنا، یہ سب ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے 3 بار سے زیادہ دھونا وضو میں، یہ بھی ثابت نہیں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، منع کیا گیا. ہاں اگر 3 بار دھونے کے باوجود اگر اس کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ پانی نہیں پہنچا ہے تو پھر اس کو دھو سکتا ہے. لیکن بعض لوگ شک کی بیماری ہوتی ہے، وسوسہ، 3 بار ہو گیا پھر بھی 4تھی بار دھوتے ہیں، 5ویں بار دھوتے ہیں. بعض لوگ جو ہے سر کے مسا تک پہنچ گئے، پھر ان کو پتہ نہیں شک وسوسہ ہوتا ہے، پھر سے بسم اللہ کرتے ہیں اور شروع سے وضو کرنا شروع کرتے ہیں. میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں اتنے، بہت مطلب بظاہر بہت دیندار، مجھ سے سینئر تھے مدرسے میں، بہت دیندار،
اور بالکل تہجد گزار، لیکن وضو کے وقت کیا اتنا وسوسہ ان کو آتا تھا، 10-15 منٹ لگتا تھا وضو کرنے میں، کبھی کبھی جماعت چھوٹ جاتی تھی. کیوں بھائی؟ وسوسہ، شک کی بیماری، ارے یہ بھول گیا وہ بھول گیا، خواہ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آخر میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر شک ہو جائے، کوئی باوضو ہے، ٹھیک ہے، بعد میں اس کو شک ہو گیا کسی وقت کہ لگتا ہے وضو ٹوٹ گیا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ یقین کریں جی، یقین کے اوپر یقین پر عمل کرے گا، شک پر عمل نہیں کرے گا. یقین کیا ہے؟ کہ وہ باوضو ہے. اور شک کس میں ہوا؟ کہ وضو ٹوٹ گیا ہے. تو شک کو چھوڑ دے گا اور یقین پر عمل کرے گا، یعنی وہ باوضو مانا جائے گا اور وہ نماز پڑھ سکتا ہے. دوبارہ وضو کر لے، اچھی بات ہے، اس کی مرضی، لیکن وہ وضو کافی ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ الیقین لا یزول بالشک، فقہ کا قاعدہ ہے، یقین شک سے دور ختم نہیں ہوتا ہے. یعنی یقین پر عمل کیا جائے گا، شک پہ عمل نہیں کیا جائے گا. اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ جب کوئی نماز میں ہو، اس کو خیال آئے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اپنی نماز سے نہ نکلے یہاں تک کہ آواز سن لے، بو محسوس کرے یا آواز سن لے. ٹھیک ہے، تو شک کی بنیاد پہ یقین کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اس کا الٹا اگر ہو تو کوئی آدمی بے وضو ہے اور بعد میں اس کو شک ہو رہا کہ لگتا ہے میں نے وضو کر لیا ہے، وضو کرے. تو یہاں پر بھی یقین دیکھیں گے. یقین کیا ہے؟ بے وضو ہونا یقین ہے کہ نہیں؟ اور شک کسی وضو ہونے میں اس کو شک ہو رہا ہے، لہٰذا اسی پر عمل کرے، یعنی وہ وضو کرے گا. یقین پر دونوں جگہ عمل ہوگا، شک اور تردد کو چھوڑ دیا جائے گا. اس طرح سے الحمدللہ وضو کے مسائل سے ہم فارغ ہو گئے. سب کے باتھ روم میں اٹیچ باتھ روم رہتا ہے، چھوٹا باتھ روم ہے، کوئی بڑا باتھ روم ہے، اور اس میں واش بیسن ہے.